الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویدعو بہ آخرین۔ اسٹیج پر دائیں اور بائیں تشریف فرما علماء اکرام، اس مسجد کے ذمہ داران، مدرسہ حاضہ مدرسہ دارالہدیٰ کے ذمہ داران، دائیں اور بائیں بیٹھے حاضرین سامعین، اوپر بیٹھی ہوئی معلمات اور خواتین، عزیز بچوں، عصر کے بعد سے آپ لوگ الحمدللہ آپ اپنے علمی مظاہرے کو اپنے والدین اور عوام کے سامنے پیش کرتے رہے۔ سب سے پہلے اس مظاہرے کو، اس علمی مظاہرے کو دیکھنے کے بعد مجھے جو بات محسوس ہوئی، یہ کام بچوں کو تیار کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ بچوں کو لا کر یہاں کھڑے کرنا آسان کام نہیں ہے، اور بچوں کا کھڑے ہو کر کے اتنی ہمت کے ساتھ اپنا مدعا پیش کرنا یہ بھی آسان کام نہیں۔ کسی بڑے فرد کو میں کھڑا کروں، دیکھ لیجئے ہاتھ اور پیر کانپنے لگتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ معصوم بچیاں اور یہ بچے کھڑے ہو کر کے بڑے اطمینان سے جو بھی انہوں نے یاد کیا تھا پیش کیا۔ سب سے پہلے اس جلسے کی مبارکبادی کے حقدار آپ والدین ہیں۔ آپ والدین نے بچوں کو بھیجا، سال بھر تیاری کی، اور الحمدللہ دوسرے اس ادارے کے ذمہ داران جو ذمہ دار ہیں مدرسے کے، ان کی قربانیاں ہیں۔ تیسرے اساتذہ کرام اور معلمات ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کے حق میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی بھلائی عطا کرے۔ اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں، دنیا میں صحت عطا فرمائے، آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ حضرات، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ زمر کی آیت نمبر 9 پڑھا، ذرا غور کیجیے اللہ کیا کہتا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ایک شخص جانتا ہے، پڑھا لکھا ہے، تعلیم یافتہ ہے، ایک آدمی پڑھا لکھا نہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ مولوی صاحب جو ہے 10 منٹ کا وقت طے کر دیے ہیں، انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اس کے اندر ہی بات ختم کروں۔ بات کیا ہے؟ ابھی آپ نے 7-8 ماہ پہلے یا 9 ماہ پہلے اخبار پڑھے ہوں گے آپ، مختلف خبروں میں آندھرا کی خبر چھپی تھی، تلنگانہ کی، حیدرآباد کی خبر پیپر میں چھپی تھی۔ کیا وہاں پر 12ویں جماعت کے لیے تقریباً 75,000 طلبہ امتحان میں بیٹھے تھے۔ کتنے؟ 75,000 مسلم طلبہ 12ویں جماعت کے ایگزام میں بیٹھے تھے۔ کتنے بچے پاس ہوئے اور کتنے فیل ہوئے آپ کو معلوم؟ آدھے سے زیادہ بچے فیل ہوئے، 35,000 سے زیادہ بچے فیل ہوئے۔ تجزیہ نگاروں نے نیچے مضمون لکھا، اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ کس کے بچے؟ مسلمانوں کی قوم، مسلمانوں کے بچے اتنے زیادہ فیل کیسے ہوئے؟ اگر فیل ہوئے تو 100، 200، 500، 1000، لیکن 30-35 ہزار بچے، اس کے کیا اسباب ہوں گے؟ تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے اس کا سب سے بڑا سبب، بچوں کے ناکام ہونے کا سبب جو ہے، ان کی ابتدائی تعلیم، مکتب کی تعلیم صحیح نہیں تھی۔ مکتب کا مقام، مکتب کا مرتبہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، دیکھ لیجئے تجزیہ نگاروں نے اس مضمون میں یہ بھی لکھا تھا، کسی گھر کی
کوئی شخص گھر بنانا چاہتا ہے، بلڈنگ بنانا چاہتا ہے، خوبصورت بلڈنگ بنانا چاہتا ہے، اگر اس کی بنیاد پر، بیسمنٹ پر اگر وہ محنت نہیں کرتا ہے، اس پر پیسہ نہیں لگاتا ہے، اس پر وقت نہیں لگاتا ہے، اس پر قیمت خرچ نہیں کرتا ہے، اوپر وہ جتنی بھی بلڈنگ بنا لے وہ کمزور رہے گی۔ یہ بیسمنٹ ہے، یہ بنیاد ہے، اس پر مجھے اور آپ کو خرچ کرنا پڑے گا، مجھے اور آپ کو اس پر پیسہ لگانا پڑے گا۔ سن لیجئے، اگر ان کی بنیاد مضبوط ہو گئی، میری اور آپ کی قوم انشاءاللہ دنیا میں کامیاب رہے گی۔ دوسری بات، آپ کو معلوم ہوگا انڈیا میں سروے کیا گیا، پورے ہندوستان میں مسلم قوم کا اکثریت، میجارٹی کی لیے سے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں 10ویں 11ویں تک پڑھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ معلوم ہوگا آپ کو، پڑھے ہوں گے، میں اخبار کی بات بول رہا ہوں، 10ویں اور 11ویں تک پہنچتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، یا تو کم نمبر سے پاس ہوتے ہیں، یا تو دلچسپی نہیں رہتی، یا تو والدین میں دلچسپی نہیں رہتی، دیکھتے ہیں کہ بچہ صحیح نہیں پڑھ رہا ہے، کم نمبرات سے پاس ہو، اس کو چھڑا دو، ہے نا۔ یہ بھی تجزیہ نگاروں نے اس اخبار میں لکھا تھا، اس کا سب سے بڑا سبب، سب سے بڑی بنیاد، شروع میں، ابتدا میں ان کے والدین دلچسپی نہیں لیے، وہ مکتب کو نہیں بھیجے، مکتب میں بچہ صحیح نہیں پڑھا، اس کی وجہ سے وہ آگے چل نہیں پایا، کیونکہ اس کی انگریزی کمزور، اس کی کنڑی کمزور، اس کی اردو کمزور، اس کی خشخط کمزور، سب کمزور تھا، اس لیے وہ 10ویں تک پہنچ کر کے نکل گیا۔ تیسری بات، آپ نے چند سال پہلے سنا ہوگا، ایک بات پہلے بتاتا ہوں میں، مجھے اور آپ کو دنیا میں کامیابی چاہیے، دنیا میں میں اور آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ایک بات دیکھیے کیا ہے، آپ کسی بھی کمپنی کو جائیے، کسی بھی، جرمن، جاپان، برطانیہ، امریکہ، میں سعودی میں رہا ہوں، وہاں بھی کئی کمپنیوں کو جانے کا موقع ملا مجھے۔ کمپنیوں میں کیا کیا جاتا ہے، انٹرویو لیا جاتا ہے، اس انٹرویو میں پہلے اس کے سرٹیفکیٹس دیکھے جاتے ہیں، بعد میں تجربہ، اگر وہ لڑکا، وہ نوکری لینے والا، وہ لیبر، اس کی پڑھائی صحیح ہے، اس کے نمبر صحیح ہیں، تو اس کا انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے۔ کمپنی جو ہے علم والے کی قدر کرتی، اگر وہ صحیح نمبر لے کے پاس ہوا ہے، صحیح سند ہے، سرٹیفکیٹ، اس کی عزت ہے اس دنیا میں۔ میں اور آپ دنیا میں جینا چاہتے ہیں، عزت کے ساتھ جینا چاہتے تھے، مجھے اور آپ کو علم کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کو بتاؤں، میں مسلمانوں کا ہے نا، اس وقت تانا دیا جا رہا ہے، جو اس ہندوستان میں عصبیت پسند لوگ ہیں، جو مسلمانوں کے مخالف ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مسلمان صرف لینے والے، مانگنے والے، دینے والے نہیں ہیں، یہ ان کے اندر کوئی خوبی نہیں، ان کے اندر کوئی خاصیت نہیں، ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں۔ کسی بھی شعبے میں مسلمان ہیں، کوئی IAS آفیسر ملے گا آپ کو، کوئی IPS آفیسر ملے گا آپ کو، کسی بھی شعبے میں کوئی ملے گا، وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں، وہ خوبی نہیں ہے، دینے کے قابل نہیں ہیں ہمیں اور آپ کو تانا دیا جا رہا ہے۔ شاید علماء جانتے ہیں یہ مسلمان پنچری کا کام کرنے کا علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بات ختم کرتا ہوں میں، سن لیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آگاہ کیا ہے سورہ مجادلہ میں، اگر اب بھی ہم نہیں سمجھے کیا، ان اللہ، قرآن مجید کی آیت ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، سن لیجئے، والذین اوتوا العلم درجات، دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کو بلند کرتا ہے، اس کی شان کو بلند کرتا ہے جو علم کو حاصل کرتا ہے۔ علم کے بعد دولت، علم کے بعد عزت، علم کے ذریعے ساری چیز حاصل کی جا سکتی ہے، علم کے لیے وقت نکالیے۔ لیکن افسوس کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم، ہماری ساری محنت، ہمارا سارا پیسہ، میں بات ختم کر رہا ہوں، ہماری ساری محنت، ہمارا سارا پیسہ کس پر لگ رہا ہے؟ شادیوں میں لگ رہا ہے نا، شادیوں میں ہم لگا رہے ہیں، شادیوں پہ زور دے رہے ہیں، شادیوں میں خرچ کر رہے ہیں، لاکھوں روپے شادی حال کو خرچ کر رہے ہیں۔ میں ادباً
میں ادباً سارے افراد سے، مالدار احباب سے، اہل خیر افراد سے، میں مساجد کے ذمہ داروں سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، قوم کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں ان مکاتب کو بچائیے۔ مسجد کافی بڑی ہے نا، ابھی ہمارے فضل اللہ صاحب بول رہے تھے عالی شان مسجد بنی ہے، صرف مسجد نماز کے لیے ہے؟ مسجد صرف نماز کے لیے ہوتی ہے یا اور بھی کام کے لیے جا سکتے ہیں؟ کیا قوم کو انگریزیاں رکھ کر کے، یہ بچوں کو انگریزی نہیں پڑھا سکتے ہیں؟ ہم کنڑی زبان نہیں پڑھا سکتے؟ صبح میں 1 گھنٹہ نہیں پڑھا سکتے؟ سنسکرت کی زبان نہیں پڑھا سکتے؟ دوسری زبانیں ہندی نہیں پڑھا سکتے؟ 1 گھنٹہ ہمارے پاس پڑھانے والے ہیں، معلمات ہیں، معلم ہیں، اساتذہ ہیں، انگریزی کے ہیں، ان کو کچھ تنخواہیں دے کر کے صبح میں 1 گھنٹہ ہمارے بچوں کو ٹیوشن دے کر جاؤ، انگریزی کا ٹیوشن دے کے جاؤ، کنڑی کا ٹیوشن نہیں دیں گے؟ کیا ہم پیسہ نہیں لگا سکتے؟ اس پہ پیسے لگاؤ اللہ کے بندو، اس پہ پیسہ خرچ کرو اللہ کے بندو، اسی میں میرے اور آپ کے لیے عزت ہے۔ آخر میں ایک واقعہ بتا کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، حدیث کا واقعہ دیکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے مفسر، بڑے عالم رضی اللہ، بڑے صاحب رسول، کیا کرتے معلوم؟ اسٹیج پر علماء کو بٹھاتے، بلا کر کے اہل علم کو بلاتے۔ آج بھی دیکھ رہے ہیں نہیں، مولوی صاحب کو بلاؤ بھائی، ہم بٹھاؤ بولتے ہیں۔ مولوی صاحب کو ایک مالدار آ رہے ہیں، وہیں بیٹھ رہے ہو، بیٹھنے دو، سمجھے آپ؟ مالدار کو وہی بٹھا رہے ہیں، ایک اہل علم کو، جو بھی علم والا ہو ان کو بٹھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو بھی عالم آتے، جو بھی اہل علم آتے، ان کو اسٹیج پر بٹھاتے۔ جو مالدار تھے نا مدینہ کے اندر، جو بڑے بڑے مالدار، کھجور کے بیپاری، فلاں بیپاری، وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کھڑے ہو کر کے سوال کرنے لگا، اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھنے میں غریب ہیں، دیکھنے میں کالے کلوٹے ہیں، دیکھنے میں سیدھے سادے ہیں، آپ ان کو اسٹیج پہ بٹھا رہے ہیں اور ہم یہاں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیا؟ کذالک العلم، کذالک العلم، اللہ کے بندو، یہ کذالک العلم یزید الشریف شرفا، یہ علم کا مقام ہے، یہ علم کا مرتبہ ہے، اہل علم کو یہی بٹھایا جاتا ہے۔ آج ان بچوں کو آج بلند مقام دینا چاہتے ہیں آپ، عزت دلانا چاہتے ہیں آپ، عزت کی روٹی دلانا چاہتے ہیں، تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے غیر ضروری اخراجات کو کم کر کے ان بچوں کو پڑھائیے، فیس پر لگائیے۔ دیکھیے غیر مسلم ہے نا، غیر مسلم ان کے 1 یا 2 بچے ہوتے ہیں، شروع سے لے کر کے آخر تک جتنا پیسہ خرچ ہو رہا خرچ کر کے بڑی سے بڑی ڈگری دلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے بچے کیوں ہم محروم کر رہے ہیں؟ اگر ہم دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، عزت سے رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں علم کی ضرورت ہے، علم میں آگے بڑھنا ہے، علم کے لیے ہم خرچ کریں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ قوموں کو کس ذریعے بلند کرتا ہے؟ کتاب کے ذریعے۔ انگریزی، کینیڈا، ہندی، اردو سب ضرورت ہے، آج سب ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہم صرف بچوں کو عصری تعلیم دیں گے، انگریزی پڑھائیں گے، قرآن سے، دین سے محروم کریں گے، تو ہمیں عزت نہیں ملے گی، ہمیں عزت نہیں ملے گی۔ عزت اس کتاب کے ساتھ، قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم دیں گے، ہمیں عزت دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہمیں بلند کرے گا۔ الحمدللہ یہ ادارہ، اللہ اس ادارے کو کامیاب کرے، مدرسہ ہدا کو اللہ کامیاب کرے، اللہ ان اساتذہ کو صحت دے، ان معلمات کو اللہ صحت دے، جس طرح ان لوگوں نے محنت کی ہے، محنت کر رہے ہیں۔ دوبارہ میں ذمہ داران کو ادباً کہنا چاہتا ہوں، ان کے لیے وقت نکالیے، اگر اساتذہ کم ہیں ان کو بڑھائیے۔ دیکھیے ساگر، یہ تو ہرپنہلّی کی مسجد اور جماعت کافی پرانی ہے، میں 1975-76 سے یہاں آ رہا ہوں، الحمدللہ مولانا عبداللہ
عبدالوہاب صاحب جامع حفظ اللہ ان کو صحت دے، یہاں امام و خطیب تھے، اس وقت سے میں آ رہا ہوں، اس وقت سے ادارہ چل رہا ہے۔ لیکن ساگر جانتے ہیں آپ، ساگر میں نئی جماعت 6-7 سال کے اندر کی جماعت، ساگر والوں نے کیا کیا آپ کو معلوم؟ سب سے پہلے مکتب شروع کیا، سب سے پہلے مکتب سے شروع کیا انہوں نے۔ اس وقت 4 مرد اساتذہ، 2 معلمات، 6 استاد ایک ساگر میں پڑھا رہے ہیں، ان سے بھی زیادہ بچے وہاں پڑھ رہے ہیں۔ اور وہ کون آپ کو معلوم؟ غیر جماعتی پورے لوگ۔ ارے اہل حدیث مسجد میں بہترین بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، بہترین تعلیم ہوتی ہے، وہ بچے آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، اور دھیرے 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 ان کے والدین بھی پیچھے آ رہے ہیں، توحید پرست بن رہے ہیں۔ یہ فائدہ ہوگا۔ اس مکتب کو مضبوط کیجئے، اس کو آگے بڑھائیے۔ اللہ تعالیٰ اس مکتب کے ذریعے قوم و ملت کو آگے بڑھانے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ذمہ داران کا، علماء اکرام کا، اور جو احباب بیٹھے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا، بلایا، سننے سنانے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین پر رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما۔ اللہ فلسطین میں مظلومین پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین پر وہاں کے رہنے والے باشندوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو روک لے، اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو روک لے۔ اللہ مسلمانوں کے بیچ میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، اللہ فلسطین کو آزاد ملک بنا دے، اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد بنا تاکہ ہم وہاں جا کر کے نماز پڑھ سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔